بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ یمن کے 5 شہروں میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملے۔ امریکی فوج نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب یمن میں سینا، زمار، عمران الحدیدہ اور اب میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ حوثی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سینا کے مشرق میں جبل نقم پر امریکی طیاروں نے 10 فضائی حملے کیے۔ العربیہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق زمار شہر کے مغرب میں حوثیوں کے اسلحہ گوداموں کو 3 حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح عمران میں حوثیوں کے رابطہ نیٹ ورک کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج رفح کو بفر زون میں تبدیل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا اسرائیلی خبرساں ادارے نے اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج رفح کے علاقے کو بفر زون کے ایک حصے میں تبدیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ رفح کا علاقہ غزہ کی پٹی کے مجموعی رقبے کا 20% ہے۔ اسرائیلی اخبار نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے موراج راہداری کی توسیع شروع کر دی ہے، جہاں اس کی لمبائی میں واقع عمارتیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ رفح میں تمام عمارتوں کو منہدم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایران عراق میں اپنے ایجنٹوں کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ نئی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ ایران عراق میں اپنے ایجنٹوں کو خفیہ طور پر زمین سے زمین تک مار کرنے والے ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ ان میں بعض ہتھیاروں کی پہنچ براعظم یورپ تک ہے۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ پہلا موقع ہے جب تہران عراق میں اپنے حمایت یافتہ مسلح گروپوں کو طویل مار والے میزائل منتقل کر رہا ہے تاکہ خطے میں اپنے عسکری وجود میں اضافہ کر سکے۔ یہ سرگرمی ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب واشنگٹن ایرانی جوہری پروگرام اور خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والی اس کی کارروائیوں کے حوالے سے تہران کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہو رہا ہے۔ تجارتی جنگ میں شدت۔ امریکہ کا چین پر 104% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پر آج سے 104% ٹیرف نافذ کر دیا گیا ہے۔ چین کا ٹیرف پر جوابی کارروائی کرنا غلطی تھی۔ اگر چین معاہدہ کرتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ریلیف ملے گا۔ چین کا امریکہ کو کرارا جواب۔ امریکی مصنوعات پر 84% محصولات عائد کرنے کا اعلان۔ تجارتی محصولات کے معاملے پر دنیا کی 2 بڑی معیشتیں امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جہاں دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر محصولات عائد کرنے کا سلسلہ مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے بیجنگ پر 104% محصولات عائد کر دیا گیا، جس کے جواب میں بیجنگ نے بھی منہ توڑ جواب دیا۔ چینی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ چین امریکی مصنوعات پر 84% محصولات عائد کرے گا۔ نیتنیاہو کو خفیہ ایجنسی سربراہ کی برطرفی سے روک دیا گیا۔ اسرائیلی عدالت نے نیتنیاہو کو خفیہ ایجنسی سربراہ کی برطرفی سے روک دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عدالت کا کہنا ہے کہ خفیہ ایجنسی سربراہ شین بیٹ چیف رونن بار کو فی الحال نہ ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اختیارات میں کمی کی جا سکتی ہے۔ عدالت کے عبوری حکم کے بعد اسرائیلی وزیر اطلاعات نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت قانون کے تحت چلے گی، نہ کہ بغیر اتھارٹی ماورائے آئین حکم کے۔ اسرائیلی وزیر اطلاعات نے سوالیہ انداز میں کہا کہ سپریم کورٹ صدر کی بھرپور طاقت میں آخر کیا جمہوری ہے۔ امریکہ کو فوجی کارروائیوں کی دھمکی دینا بند کرنا ہوگی، بات چیت کے لیے تیار ہیں سید عباس اراغچی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران جوہری معاہدے کے لیے ہفتے کے روز امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے امریکہ کو فوجی کارروائیوں کی دھمکی دینا بند کرنا ہوگی۔ واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھے گئے ایک مضمون میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کسی بھی معاہدے تک پہنچنے کے لیے خلوص نیت سے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ غزہ ایک قتل گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سربراہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے امداد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے اور اپنی واضح ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے باعث غزہ قتل گاہ بن چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ
1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک غزہ میں امداد کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا۔ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ نئے ٹیرف پر مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی برآمدات میں اضافے اور امریکہ کے نئے ٹیرف پر اجلاس ہوا، جس میں امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات اور نئے ٹیرف پر مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمدگان کی شمولیت کی ہدایت کرتے ہوئے وفد کو نئے ٹیرف پر مذاکرات کے بعد مستقبل کے لیے مفید لاہ عمل کا ٹاسک دے دیا۔ حماس کا نازیوں سے موازنہ، ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع الفاظ پر ہنگامہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتہائی متنازع بیان میں اسرائیلی یرغمالیوں کے معاملے پر حماس کو نازیوں سے تشبیہ دے دی، جس پر عالمی سطح پر شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ یہ بیان انہوں نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران دیا تھا۔ جب ان سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی کوشش پر سوال کیا گیا تو انہوں نے براہ راست جواب دینے کے بجائے نازی دور سے موازنہ شروع کر دیا۔ یوکرین نے ڈونسٹیک میں چین سے تعلق رکھنے والے 2 روسی فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی فوج نے مشرقی علاقے ڈونسیک میں روسی فوج کے لیے لڑنے والے چین سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ان افراد کے قبضے میں ذاتی شناختی کارڈ، بینک کارڈ اور دیگر دستاویزات برآمد کی گئی ہیں، جبکہ ایک چینی باشندے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ ویڈیو میں وہ چینی زبان میں بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن پر نیا وار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ملک چھوڑنے کے عدالتی احکامات کے باوجود امریکہ میں مقیم ہیں، ان پر روزانہ 998 امریکی ڈالر جرمانہ عائد کیا جائے گا اور جرمانہ نہ ادا کرنے پر ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ خبرساں ادارے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ سخت اقدامات ایک پرانے 1996 کے امیگریشن قانون کے تحت کیے جا رہے ہیں، جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت میں 2018 میں پہلی بار استعمال کیا تھا۔ اسرائیل نے مزید 60 بے بس فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قیدیوں پر غیر انسانی تشدد۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز بھی غزہ پر وحشیانہ حملہ کیا، جس میں مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج نے ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک لڑکے کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دیر البالہ کے 5 محلوں کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ قابض فوج نے نابلس شہر کے داخلی راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر بمباری کی، جس سے 2 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج اور جیل حکام نے دوران قید ان پر بدترین جسمانی اور ذہنی تشدد کیا۔ بگرام ایئر بیس پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، چیف ترجمان طالبان۔ امریکی فوج کے ایک کارگو طیارے کی گزشتہ ہفتے افغانستان میں اڑان نے اسٹریٹجک بگرام ایئر بیس پر نئے امریکی کنٹرول کے بارے میں قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق C-17 طیارے نے دوحہ کے العدید فوجی اڈے سے اڑان بھری۔ طیارے میں مبینہ طور پر امریکی انٹیلی جنس کے اعلیٰ حکار بشمول CIA کے نائب سربراہ بھی موجود تھے۔ طالبان کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس کی فوری تردید کی، جس نے اسے پروپیگنڈا قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ طالبان کا فضائی اڈے پر مکمل کنٹرول ہے۔ سعودی وزیر خارجہ امریکہ کے سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان امریکہ کے سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ چکے ہیں۔ وزیر خارجہ امریکی ہم منصب سمیت دیگر اعلیٰ امریکی حکام سے مشرق وسطیٰ کے مسائل اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات کے دوران مشرق وسطیٰ کے مسائل اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کو جنگی شدت کے نتائج نے مزید خوفزدہ کر دیا۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں جنگ دوبارہ چھیڑنے کے بعد اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کی پریشانی اور خوف میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی بمباری سے ان کے پیاروں کی زندگیاں بھی ایک بار پھر خطرے میں پڑ گئی ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے پر یونیورسٹیوں کے فنڈ منجمد کر دیے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کورنیل یونیورسٹی اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کو دیے جانے والی امریکی فنڈنگ روک دی ہے۔ امریکی حکام نے منگل کے روز کہا کہ کورنیل یونیورسٹی کے لیے $1 ارب اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے لیے $790 ملین کی فنڈنگ منجمد کی جا رہی ہے۔ منجمد کی گئی فنڈنگ وفاقی حکومت کے زیر اہتمام چلنے والے محکموں صحت، تعلیم اور زراعت دفاع کی گرانٹ روک کر کی گئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹس کے بعد بٹ کوائن بھی ٹرمپ ٹیرف کے شکنجے میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف لگانے کے اعلان کے بعد جہاں دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس متاثر ہوئیں، وہیں ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی قیمت میں بھی 10% سے زائد کی کمی آ گئی۔ کرپٹو کے سرمایہ کار کنگال ہو گئے۔ اسی روز کے دوران بٹ کوائن کی قیمت $34,000 سے زائد کم ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ ٹیرف کے بعد ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی قیمت میں 10% سے زیادہ کمی ہو گئی۔ تائیوان ایک بار پھر 5.0 شدت کے خوفناک زلزلے سے لرز اٹھا۔ تائیوان کے شمال مشرق میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق تائیوان کے دارالحکومت تائپی میں عمارتیں لرز اٹھیں۔ زلزلے کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی۔ USGS کا کہنا تھا کہ زلزلہ تقریباً 70 کلومیٹر کی گہرائی میں تائپے کے قریب یلان کانٹی میں آیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 3.80% گر کر $58.51 فی بیرل سے نیچے آ گئیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی جون کے لیے ویرینٹ کی قیمت 3.85% کم ہو کر $61.87 فی بیرل ہو گئی ہیں۔ کیا رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مختلف ممالک پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔